ایک تو یہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، یہ بھی دنیا کا بڑا اہم فائدہ ہے. دوسرے ایک نہیں دو نہیں 20 قسم کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نوعیت کی وہ نعمت ہے اس نوعیت کے جتنے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے. طبیعت مطمئن ہوگی، دل خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق ہوگی، اور وہ نعمت اس کے حق میں نافع اور مفید ہوگی. لوگ پریشان ہوں گے، وہ آرام میں ہوگا. لوگ حیران اور سرگردہ ہوں گے، وہ سکون سے ہوگا. یہ ایسے فوائد ہیں اور ایسے منافع ہیں کہ حقیقت میں بیان سے باہر ہیں. بس آدمی تجربہ کرنے کے طور پر ہی چاہے کر کے دیکھ لے. مثلا 40 دن متقی بن کے دیکھ لے، 40 دن کے لیے بالکل متقی بن جائے، یعنی ظاہری گناہ بھی چھوڑ دے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں دل و جان سے بجا لائے. جو اب تک گناہ ہو گئے ان سے سچی توبہ کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے. اس طرح 40 دن عمل کر کے دیکھیں. تو وہ مثل مشہور ہے نا، ایک لوہار کی 100 سونار کی. بس وہی اس کو مشاہدہ ہو جائے گا کہ بھئی ایک لوہار کی کافی ہے. بس وہ جب اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے میں کیسی کیسی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، راحتیں ہیں، عافیتیں ہیں اور عزتیں ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پہ نصرت اور مدد ہوتی ہے، روزی بھی بڑھتی ہے، برکات بھی حاصل ہوتی ہیں. یہ سب آنکھوں سے نظر آئے گا. پھر کسی کہنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور انشاءاللہ یہ چلہ جو ہے وہ آئندہ ساری زندگی کو چلے میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ 40 دن سے پہلے کی جو زندگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، اور 40 دن جو اس نے اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں گزارے ہیں اور تقوی اختیار کیا ہے، اس کی دنیاوی برکتیں اس کو آنکھوں سے نظر آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باطنی فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے. قلبی سکون اس کو میسر آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی وہ 40 دن سے پہلے کی پرانی خدا کرنے شروع کر دی. اسی دوران چلتے چلتے ایک مقام پر یہ پہنچے. ہر قسم کے درندے رہتے تھے، آدم خور رہتے تھے، سانپ بچھو رہتے تھے، کیڑے مکوڑے ڈسنے والے آباد تھے. یعنی وہ جنگل جانوروں سے بھرا ہوا تھا. بعض جنگل تو جانوروں سے خالی ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، اور یہاں پر ہم آباد ہونا چاہتے ہیں، علاقے میں منتقل ہو جاؤ. اب یہ حضرت عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے جنگل کے جانوروں سے کر رہے ہیں، اور جنگل خالی کرنے کے لیے ان سے ارشاد فرما رہے ہیں. بس ادھر حضرت نے یہ اعلان کیا، ادھر حضرت کا اعلان جو ہے وہ جنگل کے تمام درندوں، جانوروں، سانپ بچھوں، بندروں، بھیڑیوں، سب کے کانوں میں ایسا پہنچا جیسے بجلی کڑک گئی ہو. اور حکم کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. بچھو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے نکل رہا ہے. یہ تو کیڑے مکوڑا کر رہے ہیں. وہاں کے غیر مسلم لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی انسانوں پر تو ہے ہی حکومت، جانوروں پر بھی ان کی تو حکومت ہے. اب جب جانوروں پر ان کی حکومت ہے، وہ بھی ان کے اتنے تابع دار ہیں، تو پھر یہ سچے ہی ہیں، وہ مسلمان ہو گئے. وہ بھی کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس منظر کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. اور انہوں نے کیا کہتے ہیں، جنگل خالی ہونے کے بعد اپنے احباب سے کہا کہ اب بھائی جنگل خالی ہو گیا، اب تم چلو.
اور تم یہاں آباد ہو جاؤ. اللہ کا تابع دار ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کے تابع دار ہو جاتی ہے. اب جو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے تابع دار تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ کے راستے میں نکلے تھے، جہاد کے لیے نکلے تھے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اسی کی ضرورت سے انہوں نے وہاں پر چھاونی بنانی تھی، شہر آباد کرنا تھا. جناب جنگل کے درندوں نے بھی ان کا کہنا مان لیا کہ جو جس نے بھی دیکھا وہ ہکا بکا رہ گیا، جس نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا کہ ارے اتنے سے اعلان پر اول تو کون اعلان کرتا ہے اور کون اعلان سنتا ہے اور کون اس کے اوپر عمل کرتا ہے. لیکن تاریخ میں یہ واقعہ آج بھی موجود ہے اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اور افریقہ بر اعظم کے اندر دیکھو آج اسلامی اسلام ہے، ہر جگہ اسلام پھیلا ہوا ہے. یہ سب انہی کوششوں کا نتیجہ ہے. تو دنیا میں ایسے ایسے حیرت ناک واقعات تقوی پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنے سے ظاہر ہوئے ہیں. ایسے ایک اور واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ تو حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن انہوں نے عمل کیا ہے دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر اور حضور کی تعلیم پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عمل فرمایا ہے، اور انہوں نے بھی عمل کیا ہے، لیکن واقعہ جو ہے ان کا منقول ہے. وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا مکان تھا اور وہ 2 منزلہ تھا. اوپر والی منزل میں ایک یہودی رہتا تھا اور نیچے والی منزل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے. اتفاق سے وہ اوپر والی منزل میں اس یہودی کا گھر کے جس کونے میں بیت الخلا تھا، وہ کہیں اس کا فرش خراب ہو گیا اور ٹوٹ گیا، اور وہاں سے پیشاب پخانہ جو ہے وہ نیچے گرنے لگا، لیکن اسے پتہ نہیں چلا. اور برابر ان کے یہاں سے وہ ناپاکی جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں گرتی. اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، بس ایک کمرہ ہے، بس اسی میں رہ رہے ہیں بس. تو حضرت کے اس کونے میں جہاں اس کا اوپر بیت الخلا تھا، ناپاکی گرنے لگی تو حضرت کے گھر والے روزانہ اس کو وہاں سے صاف کرتے اور پھر باہر ڈال دیا کرتے تھے. لیکن حضرت نے اس یہودی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہارے یہاں سے ہمارے یہاں ناپ، لیکن یہ حضرت تو تقوی کے اعلیٰ درجے کے لیے آئی. جب آئی تو اس نے تھوڑی دیر بیٹھی تو اس کو دیکھا، محسوس ہوا کہ گھر میں پخانے کی بدبو ہے. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کونے میں اس کو پخانہ اور غلاظت پڑی ہوئی نظر آئی. اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ چھت میں سوراخ ہو گیا ہے، اور اس نے حضرت کے لیے کتنی حضرت اللہ تعالیٰ نے خدمت میں بھیجا کہ تم جاؤ حضرت سے معافی مانگو، کتنی حضرت کو تکلیف پہنچی ہے. تو وہ بھی آیا، اس کو سن کر اسے بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور اس نے خلا لیک کر رہا ہے اور وہاں سے اپنا بیت الخلا ٹھیک کروا لیتے. ہمارے نانا کی یہ تعلیم ہے کہ اگر پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو برداشت کرو. تو اس لیے ہم اپنے نانا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی. تو وہ یہ بات سن کر کے مسلمان ہو گیا. اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے یہ. لیکن انہوں نے بس پڑوسی کا حق یہ سمجھا کہ بھئی اگر اس کی طرف سے ہمیں تکلیف چاہیے تو برداشت کرنا چاہیے. جو مشہور و معروف بزرگ ہیں ان کا، اچھا ان کے گھر میں جہاں ان کی محراب تھی جس میں وہ عبادت کرتے تھے، اسی کے قریب یہودی کا دروازہ تھا. تو یہ یہودی کو ذرا
دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا تھا، بااخلاق نہیں تھا. تو کافی دن تک تو وہ طرح طرح سے حضرت کو تکلیفیں پہنچاتا رہا اور ایذائیں دیتا رہا. آپ برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے کہ پڑوسی ہے، پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے. چنانچہ کہ حدیث میں پڑوسی کے اعتبار سے چند حقوق کی تفصیل ہے کہ بھئی ایک پڑوسی تو ایسا ہے جس کا ایک حق ہے، ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے دو حق ہیں، تیسرا پڑوسی ہوا جس کے تین حق ہیں. اگر غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے اور اچھا برتاؤ کریں، اور اگر مسلمان ہے تو دو حق ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے. دوسرے کہ وہ مسلمان ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پڑوسی یہودی جو تھا یہ ذرا تکلیف پہنچانے والا تھا، قصدن تکلیف پہنچانے والا تھا. تو پہلے تو وہ غلاظت وغیرہ جناب وہ حضرت گھر میں پھینک دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت اس کی صفائی کر کے اپنا گھر صاف کر لیا کرتے تھے. اور یہ سوچتا تھا کہ دیکھیں حضرت کچھ بولتے نہیں بولتے، تو کیا بولنا تھا جو اس کے دروازے کے برابر میں تھی. کافی دن گزرے تو حضرت نے اس کا بڑا احترام کیا اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملے، بات چیت کی. اب وہ اس انتظار میں رہا کہ آپ اس میری حرکت کی شکایت کریں گے، لیکن حضرت نے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. یہی نہیں کہا کہ بھئی تم غلاظت میرے گھر میں پھینکتے ہو، کیوں پھینکتے ہو، مت پھینکا کرو. اور پھر یہ جو میں کوڑا سارا اپنے گھر کا سمیٹ کر کے ان کی محراب میں جو نماز کی اور عبادت کی جگہ ہے وہاں ڈالتا تھا، تو کیوں ڈالتے ہو بھائی، ایسا مت کیا کرو، ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہ حضرت نے اس کو تو بالکل ہی گول کر دیا، کوئی ذکر ہی نہیں کیا. آخر خود ہی اس نے کہا کہ حضرت یہ جو میں حرکت کرتا ہوں اور آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوں، کوڑا میں آپ کے عبادت کی جگہ میں ڈالتا ہوں، اس کے بارے میں بھی تو یہ تو بہت تکلیف کی بات ہے، آپ اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے. تعلیم ہے تو برداشت کرنا چاہیے. اس لیے میں کبھی اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس پر بھی اس بات کا اتنا اثر ہوا اور حضور کی اس تعلیم کا اتنا زبردست اثر ہوا کہ وہ ادھر یہ تاثیر رکھی ہے اور تقوی اختیار کرنے میں یہ فوائد رکھے. لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کریں گے تو بھئی عبادت حضرت نے فرمایا تو یتق اللہ یجعل لہ، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں تنگی میں اس کو گمان بھی نہ ہوگا.